یہ ہار تو 100% نقلی ہے۔ وہ پھر دوسرے سنار کے پاس گئے، پھر دوسرے سنار نے بھی یہی بات کہی۔ سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سنار کا وہی جواب تھا، سوری سر، دس از فیک۔ اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ ہار کتنے سال تک سید خاندان کے پاس تھا؟ تب بھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی۔ لیکن سنار کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون۔ اس پتھر کے اوپر جب آپ سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل، لوہا ہے یا چاندی۔ بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے، یعنی وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل۔ کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے۔ پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی۔ کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی۔ اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا۔ تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سنیمیٹک انداز میں۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ نوٹس بنایا کریے، اس سے آپ کو یہ صورت یاد رہے گی۔ I'm sure کہ پرانی بہت ساری صورتوں کو آپ اب تک بھول بھی چکے ہوں گے، تو اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، انہیں ریوائز کرنا بھی آسان ہوگا۔ جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اسکالرز نے تقریباً 20 نام دیے ہیں، سورہ توحید، سورہ احساس، سورہ امن، سورہ نجات اور بھی کئی سارے، لیکن سب سے فیمس نام سورہ اخلاص ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب جیسے ہم سورہ کافرون میں پڑھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، تو جب یہاں پر یہ قل آ گیا تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم سورہ کافرون والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے۔ اب یہاں پر آڈینس بتائی ہی نہیں گئی، یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی کہنا کس سے ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ جب آڈینس فکس نہ ہو تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب یہ میسج یونیورسل